حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت جب اکٹھا کر کے مسجد نبوی کے اندر رکھا گیا تو ہر ایک کو اس میں سے حصہ دیا گیا۔ سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو 1000 درہم دیے۔ اس کے بعد امام حسین کو بھی 1000 درہم دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہوئے اور عبداللہ کو 500 درہم دیے گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا تو اپنے والد سے عمر بن خطاب سے عرض کرنے لگے کہ جب حسن اور حسین چھوٹے تھے ہم اس وقت بھی تلواریں لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے، اور آج مال جب تقسیم کرنے کی باری ہے تو آج حسن اور حسین کو زیادہ اور ہمیں تھوڑا مل رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اہل بیت اور حسنان کریمین کی جو محبت تھی اس کا آپ نے لفظوں میں کتنا پیارا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے عبداللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی حسن اور حسین کے برابر حصہ ملے تو پھر حسن اور حسین کے والدین جیسے والدین تو لے کر آؤ، حسن اور حسین کے نانا نانی جیسے نانا نانی تو لے کر آؤ، حسن اور حسین کے ماموں اور حسن اور حسین کی خالائیں جیسی تو رشتے لے کر آؤ، حسن اور حسین کے چچا جیسے چچا تو لے کر آؤ، اور قیامت تک تم یہ رشتے نہیں لا سکتے، اس لیے کہ حسن اور حسین کے والدین کون ہیں؟ علی المرتضیٰ شیر خدا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہیں۔ حضرت امام حسن امام حسین ان کے نانا اور نانی کون ہیں؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں، اور نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حسنین کریمین کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، اور حسنین کریمین کے جو ماموں ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے جو بیٹے جو بچپن میں انتقال کر گئے وہ حسنین کریمین کے ماموں ہیں، اور حسنین کریمین کی جو خالائیں ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں بیٹیاں فاطمہ الزہرا کی بہنیں وہ حسنین کریمین کی خالائیں ہیں، اور قیامت تک تم ایسے مقدس معتبر رشتے نہیں لا سکتے۔ جب ان جیسے رشتے نہیں لا سکتے تو پھر ان جیسے برابری کیسے کر سکتے ہو؟ لہٰذا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شان میں عظمت والے بلند ہیں، رفعت والے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، لہٰذا انہیں حصہ بھی زیادہ دیا جائے گا۔